اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور حسب سابق 10 پیغامات عرض کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ مبارک مومنون کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں پر قرآن مجید صاحبان ایمان کی کچھ خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ ان خوبیوں میں سے سب سے پہلی خوبی جو قرآن مجید نے بیان کی اس مقام پر وہ یہ ہے کہ مومن جس وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ خاشع ہوتا ہے۔ خاشع یعنی تواضع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی روحی اور بدنی طور پر مکمل طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا دوسری آیت میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خاشع پروردگار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف قلبی اور روحی طور پر متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک خاص قسم کی ان کے بدن میں تاثیر پائی جاتی ہے۔ تو پس قرآن مجید نے ایک الہی انسان کے لیے یہاں پر پہلا پیغام یہ دیا کہ مومن حقیقی وہ ہے جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس جبار و قہار رب کی بارگاہ میں انجام دے۔ ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہوتے تھے، اور ائمہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے قدم مبارک میں تیر لگ گیا تو کہا جاتا تھا کہ جب امام معصوم نماز شروع کریں تو اس وقت تیر کو نکالا جائے، اس وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا حقیقی نمازی ہے جو مکمل طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہے۔ خداوند متعال ہمیں خشوع و خضوع کرنے والوں میں سے قرار دے۔ دوسرا پیغام قرآن مجید سورہ مبارک مومنون 18واں پارہ تیسری آیت ارشاد ہوا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور فضول باتیں نہیں کرتے، بے فائدہ باتیں نہیں کرتے، زیادہ نہیں بولتے، اپنی گفتگو پر انہیں کنٹرول ہوتا ہے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں بیہودہ اور بے فائدہ چیزوں سے ہمیشہ پشت کیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی بیہودگی والا کام نہیں کرتا، بیہودہ گفتگو نہیں کرتا۔ یہ مومن کی خاص طور پر نشانی ذکر کی گئی، اور ائمہ خدا نے بھی علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی مومن کو ان باتوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کیا۔ حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من اصغى الی ناطق فقد عبدہ، اگر کوئی شخص کسی کی طرف، بولنے والے کی طرف اپنے کانوں کو لگاتا ہے تو گویا اس نے اس کی عبادت کی۔ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور انسان اس کی طرف کان لگا لیتا ہے، یا انسان خود بولتا ہے اور اس کی طرف کان لگ جاتے ہیں، دونوں صورتیں ہم مراد لے سکتے ہیں۔ وہاں امام فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر جس نے کان لگائے ہوئے ہیں بولنے والے کی طرف، اگر وہ بولنے والا اللہ کی طرف بلا رہا ہے فقد عبد اللہ، تو اس کان لگانے والے نے، اس کی باتوں کی طرف توجہ کرنے والے نے اللہ کی عبادت کی۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ، اور اگر بولنے والا شیطان کے متعلق گفتگو کر رہا ہے، شیطانی باتیں کر رہا ہے، سخن شیطانی گفتگو بیان کر رہا ہے، تو فقد عبد الشیطان، تو جس نے کان لگائے ہیں گویا کہ وہ بھی شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ الہی انسان نہ صرف بیہودہ گفتگو نہیں کرتا بلکہ بیہودہ گفتگو سننے سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ مبارک مومنون کی 9 نمبر آیت سے ایک اور پیغام
وہ پیغام یہ کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، نماز کے لیے پہلے سے آمادگی رکھتا ہے، نماز کے جتنے بھی مقدمات ہیں انہیں مہیا رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، بہترین لباس میں رکھتا ہے۔ یہ تمام امور جو ہیں اس کی محافظت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہیں جو ظاہری اور معنوی جتنی بھی شرائط پائی جاتی ہیں نماز کی، ان کی محافظت کرتے ہیں، ان کے ہمیشہ خیال میں رہتے ہیں کہ کہیں میری نماز تاخیر کا شکار نہ ہو جائے۔ وعلی حاضر القیاس جتنے بھی یہ چیزیں اس حوالے سے آتی ہیں، تو بس معلوم یہ ہوا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور نماز کی فکر میں رہنا کہ کہیں وہ تاخیر کا شکار نہ ہو جائے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تتہاون بصلاتک، اپنی نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ لو، اپنی نماز کو کبھی بھی معمولی نہ لو۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال عند موتہ، نبی گرامی اسلام نے اپنی رحلت کے وقت، اپنی موت کے وقت فرمایا لیس منی من استخف بصلاتہ، وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، وہ محمدی شخص نہیں ہے، گویا وہ الہی شخص نہیں ہے جو اپنی نمازوں کو ہلکا لیتا ہے، ان کا خیال نہیں کرتا، ان کے اوقات کا خیال نہیں کرتا۔ خداوند متعال ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والوں میں سے قرار دے۔ چوتھا پیغام، قرآن مجید نے مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی بیان فرمائی کہ مومن ہمیشہ حلال رزق کی تلاش میں ہوتا ہے۔ رزق کی تلاش ممدوح ہے اگر وہ حلال کی طرف جا رہا ہے، اور رزق کی تلاش وہ ممدوح نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے، مذموم ہے، جو انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ سے غافل کرنے والے رزق کی تلاش مذموم، اور اللہ کے حکم سے حلال رزق کی تلاش ممدوح ہے۔ سورہ مبارک مومنون کی 51 نمبر آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے میرے پیغمبران، اے میرے پیغمبرو، آپ پاکیزہ کھانوں کو کھائیں، یعنی حلال چیز کو کھائیں، پاک چیز کو کھائیں، من الطیبات جو پاکیزہ ہو، پاک ہو، اور اچھے کاموں کو انجام دیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے کاموں کو انجام دو، انی بما تعملون علیم، بے شک یہ بات طے شدہ ہے، یہ مسلم ہے کہ میں ان چیزوں کو جو تم انجام دیتے ہو انہیں جاننے والا ہوں، علیم ہوں، میں ان کے انجام کو جانتا ہوں۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں العبادۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ اجزاء فی طلب الحلال، عبادت کے 10 جز ہیں، ان 10 اجزاء میں سے 9 جز حلال کو طلب کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ طلب حلال ہر الہی مرد اور الہی عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہے۔ خداوند متعال ہمیں حلال کی تلاش میں رہنے والوں اور حلال سے استفادہ کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پانچواں درس قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر دیا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ حدود الہی کو کراس کرتا ہے، حدود الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، حدود الہی کا مذاق اڑاتا ہے، چوری کرتا ہے، خدا نخواستہ کسی اور ایسے کام میں ملوث ہوتا ہے کہ جس کام سے خداوند متعال نے روکا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کے لیے کوئی شریعت میں حد موجود ہے تو ان حدود الہیہ کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرو، ان کو جاری کرنے کی پوری کوشش کرو۔ سورہ مبارکہ نور میں ایسے بہت سے احکام ذکر ہوئے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا الزانیہ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد کو ہر ایک کو 100 تازیانے مارے جائیں۔
ہر ایک کو 100 تعزیانے، یہ حدود الہی میں سے ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللّہ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں یہ حد الہی لگاتے ہوئے، انہیں سزا دیتے ہوئے کہیں نرمی کا شکار ہو جاؤ، کہیں ان کے لیے مہربان بن بیٹھو، کہیں ان حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرو، کہیں تم غمگین ہو جاؤ۔ نہیں، یہ حد الہی ہے، اور حد الہی کا اجرا پورا مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللّہ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہارے دلوں میں اجرائے حدود الہی کے موقع پر نرمی نہیں آ سکتی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اس موقع پر جب انہیں حدود الہی کا ان کے اوپر اجرا کیا جائے، تو اس وقت مومنین میں سے کچھ مومن بطور گواہ بھی وہاں پر موجود ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں چھپا کر تازیانے مارے جائیں، بلکہ انہیں ملأ عام میں تازیانے مارنے چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں، حد یقام للہ فی الارض، وہ حد، وہ حکم خداوند متعال جو اللہ کے لیے اس زمین پر قائم کیا جاتا ہے، افضل من مطر 40 صباحا، 40 صبح برسنے والی بارش سے افضل ہے۔ بارش حیات بخشتی ہے، پانی زندگی دیتا ہے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں یہ حد اس زندگی سے بھی گویا افضل ہے، لہذا فرمایا حد یقام للہ فی الارض افضل من مطر 40 صباحا۔ خداوند متعال ہمیں احکام خدا کی پیروی کرنے والوں میں سے قرار دے۔ چھٹا پیغام، قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر سورہ مبارکہ نور میں فرمایا کہ تم کسی کے نقص کو، کسی کے عیب کو پھیلا نہیں سکتے، بالکل روکا اس کام سے، اور اس میں ارشاد ہوا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کی کمزوریوں کو بیان کریں، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور انسان اہل ایمان میں بھی اس کا اشاعہ کرتا ہے، اس کی اشاعت کرتا ہے، اسے پھیلاتا ہے، اس کی برائی کو بیان کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اسے بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور پھر ساتھ فرمایا عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ عذاب جو دردناک ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان چیزوں کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا پتہ کہ تم نے اگر کسی کی خفیہ چیز کو عام کیا ہے تو اس کا اسے کیا نقصان پہنچا ہے، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اسے کتنا نقصان پہنچا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اہل حق میں سے قرار دے۔ ساتواں پیغام قرآن مجید نے دیا، اور یہ بہت ہی ایسا پیغام ہے، اعلیٰ و عرفہ پیغام ہے، اگرچہ میں بار بار عرض کر چکا کہ تمام پیغامات فضیلتوں کی ان اعلیٰ منازل پر ہیں اور انسانی ارتقاء کے لیے ہیں، لیکن یہ پیغام جس سے عموماً ہم صرف نظر کرتے ہیں، کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ زوجہ اور زوج اگر مرد کو تلاش کر رہے ہو یا عورت کو تلاش کر رہے ہو، تو اس تلاش میں دقت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور 26ویں آیت کا حصہ، وہاں پر اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ لوگوں کو پاکیزہ عورتیں تلاش کرنی چاہیے، پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد تلاش کرنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص پاکیزہ ہے اور کسی ایسی خاتون کے حسن و جمال میں کھو جائے جو کہ آلودہ ہو، پاکیزہ نہ ہو۔ قرآن مجید اس چیز سے روکتا ہے، مذمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ پاکیزہ پاکیزہ کے لیے ہے، نور نور والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ضرب الامثال ہمارے پاس موجود ہیں، اور ناری
نار والوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی خبیث خبیثوں کے لیے ہوتے ہیں، طیب طیبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے قرآن مجید کا یہ واضح ترین حکم ہے، جب لڑکی کو تلاش کرو یا لڑکے کو تلاش کرو تو اس میں پاکیزگی معیار ہونی چاہیے کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے۔ اگر پاکیزہ ہے اور باقی اعتبار سے بھی مناسب ہے تو پھر اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ 8واں پیغام جو ہم نے یہاں سے 18ویں پارے سے انتخاب کیا وہ بھی سورہ مبارکہ نور سے ہی 27ویں آیت، جس میں خداوند متعال نے ایک اور معاشرے میں حسن نافذ کرنے کے لیے ایک بہترین سنت نافذ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، جب داخل ہو جاؤ تو انس و محبت کے ساتھ اجازت لو، جب اندر چلے جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں میں تو جا سکتے ہو لیکن دوسروں کے گھروں میں تم ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ تستأنسوا، اگر دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پیار و محبت و انس کے ساتھ ان سے اجازت دو۔ یعنی قرآن مجید نے یہ الہی انسان کے متعلق فرمایا کہ وہ روب کے ذریعے سے بھی اجازت نہیں لے سکتا، شور و غوغا کے ذریعے سے بھی اجازت نہیں لے سکتا، اسے محبت و پیار سے اجازت لینی چاہیے۔ اور پھر جب اسے اجازت مل جائے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، وہ اس گھر کے اہل و عیال پر سلام کرے، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہاری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ لعلکم تذکرون، ہے کاش کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو پس اسلام نے سلام کرنے کی اہمیت گنوائی کہ اسلام میں سلام کرنا ایک بہت بڑی عظمت رکھتا ہے اور مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قال ان البخیل من یبخل بالسلام، خداوند متعال نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، امام معصوم فرما رہے ہیں کہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے۔ ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے سن و سال کی وجہ سے اپنے سے کم سن پر سلام کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک شخص مالدار ہے، وہ غریب کو پہلے سلام کرنا عیب سمجھتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے امام صادق علیہ السلام کے کلام کے مطابق کہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ تو پس دوسرے مقام پر ایک اور ادب ہمیں سکھایا، فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، اگر کوئی شخص سوار جا رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ یہ سلام کرنے کا ادب سکھایا گیا، سوار پیادہ کو سلام کرے، والماشی علی القاعد، چلنے والا اگر کسی بیٹھے ہوئے کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو سلام کرے۔ وَإِذَا لَقِيَ جَمَاعَةٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کو ملتا ہے تو جو گروہ تعداد کے اعتبار سے کم ہے وہ دوسرے گروہ کو جو تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے اسے سلام کرے۔ وَإِذَا لَقِيَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، اور اگر کوئی ایک شخص کسی گروہ کو ملتا ہے، کسی جماعت کو ملتا ہے، سلم الواحد علی الجماعہ، تو تنہا شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرنے میں سبقت سے کام لے، زیادہ لوگوں کو پہلے وہ سلام کرے۔ یہ ادب سکھایا۔ تو پس قرآن مجید ایک بہترین اور سالم معاشرے کے قیام کا خواہش مند ہے الہی انسانوں سے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان احکام الہیہ کو نافذ کر سکیں معاشرے میں۔ 9واں پیغام انتہائی اہم پیغام، باقی پیغامات کی طرح بھی خداوند متعال نے یہاں پر حجاب کا حکم بھی دیا اور نگاہ کا حکم بھی صادر فرمایا۔ یہاں بالکل میں مختصر کروں گا، زیادہ طویل بحث نہیں ہوگی، خاصی طولانی بحث ہے اور بڑے لطیف نقاط ہیں اس بحث میں، میں صرف نگاہ کے مسئلے کی طرف متوجہ کروں گا۔ اور یہ سورہ مبارکہ نور کی 30ویں اور 31ویں آیت کا گویا کہ ایک انتہائی مختصر سا خلاصہ ہے، جہاں پر خداوند متعال نے
مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک حکم دیا، ایک دستور دیا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائیں اور روکیں کہ جن چیزوں کو دیکھنا ان کے لیے حرام ہے۔ حرمت کا حکم پہلے آ چکا، پھر کہا کہ اپنی آنکھوں کو حرام چیز پر پڑنے سے بچائیں، اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ فاصلے کے ساتھ دوسری آیت میں ارشاد ہوا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنات کو بھی چاہیے، صاحبان ایمان، جو خواتین جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو حرام کے مقام سے بچائیں، یعنی نہ مرد حرمت والی چیز کو دیکھ سکتا ہے اور نہ عورت حرمت والی چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ رسول گرامی اسلام نگاہ کے پر تاثیر اور پر اثر ہونے اور اس کے خطرناک نتائج کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں النظر سحم مسموم من سحام ابلیس، نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، فمن ترکہا خوفا من اللہ اعطاہ ایمانا، اگر کوئی شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو خداوند متعال اسے ایسا ایمان عطا کرے گا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس ایمان کی مٹھاس اور شیرینی کو وہ مومن اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ حکم ہوا کہ حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ خداوند متعال ہمیں حرام کاموں سے اپنی نگاہوں کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 10واں پیغام 18ویں پارے سے اور آج کی گفتگو کے حوالے سے آخری پیغام، وہ پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسانی معاشرے کی تخلیق کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے، اسے پائیدار کرنے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے نکاح کا حکم دیا، انتہائی اہم حکم جس کے ذریعے سے معاشرہ محفوظ ہوتا ہے، اور نکاح کے بارے میں تو کثرت سے احادیث بھی موجود ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے فقد احرز نصف دینہ، نکاح کی بدولت انسان اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، اور اب اس انسان کو چاہیے کہ باقی والے آدھے دین کے متعلق غور و فکر کرے اور اسے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ مبارکہ نور کی 32ویں آیت میں خداوند متعال نے کتنا خوبصورت پیغام دیا اور ہماری معاشرتی خواہشات کو کچل کر رکھ دیا، گویا کہ اس مقام پر کہ ہم معاشرتی طور پر کیا سوچتے ہیں اور اللہ ہمیں کیا وعدہ دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، اے لوگو جن میں تم لوگوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تمہارے غلام ہیں اور نیک ہیں، جو تمہاری کنیزیں ہیں اور نیک ہیں، ان کے بھی نکاح کرو۔ اور اگر تم خطرہ محسوس کرتے ہو کہ نکاح کی وجہ سے کوئی فقر آ جائے گا یا فقر کو بہانہ بناتے ہو نکاح نہ کرنے کا، تو اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر فقر ہوگا، اگر فقیری ہوگی تو اللہ اپنے فضل کے ذریعے سے ان کی فقیری کو غنا میں تبدیل کر دے گا، انہیں مستغنی کر دے گا، انہیں صاحب مال و ثروت کر دے گا، انہیں صاحب اولاد کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا اور انتہائی دانا ذات ہے۔ تو بس یہاں پر خداوند متعال نے فقر سے خوفزدہ لوگوں کو بتایا کہ فقر تمہارے قریب نہیں آ سکتا، ہم اس فقر سے تمہیں مستغنی کریں گے۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں من ترک التزویج مخافۃ العیلہ، اگر کوئی شخص فقر کے خوف سے اس نکاح کو ترک کرتا ہے، خاندان نہیں بناتا، فقد اساء ظنہ باللہ عز وجل، تو پس گویا کہ اس نے اللہ کے بارے میں حسن ظن کی بجائے سوء ظن کیا، اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟
ان اللہ عز وجل یقول، کیونکہ خداوند متعال تو یہ فرما رہا ہے، ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو ہم انہیں اپنے فضل کے ذریعے سے مستغنی کر دیں گے۔ پس اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے کا بہانہ فقر کو بنائے یا فقر کے خوف کی وجہ سے نکاح نہ کرے تو گویا وہ خداوند متعال کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتا۔ خداوند متعال کے بارے میں اللہ ہمیں اپنے بارے میں بہترین گمان رکھنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔